الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى في مقام آخر ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور قابل احترام دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یعنی وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو اور جو چھپ کر کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے خلاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم مبارک کو توڑنا اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو چھوڑنا، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اور اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ کی مثال ناسور کی طرح ہے، جیسے جسم کے اندر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جس حصے پہ وہ نکلا ہے اسے کاٹ دیا جائے تاکہ آگے نہ بڑھے، آگے نہ پھیلے اور انسان کے لیے جسمانی موت کا سبب نہ بنے۔ ایسے ہی گناہ کی مثال ہے کہ ابتدا میں اس کو چھوڑنا، شروع میں اس کو چھوڑنا بڑا آسان ہے، اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے، عادت راسخ ہو جاتی ہے، پھر بندہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ عادت پکی ہو گئی۔ شروع میں اس کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے جس کو ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ عادت مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرتے کرتے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اے دوست، تو یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا، اس رب کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ افسوس آج کا مسلمان گناہ کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کا تو لحاظ کر لیتا ہے، لیکن افسوس وہ اس وقت اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن کریم میں فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم وہ گناہ جو جلوت کے گناہ ہیں، ظاہری گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو اور جو باطن کے گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی ستاری فرماتا ہے، ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے، ورنہ تو اگر گناہوں کے اندر بو ہوتی تو آج انسان ایک دوسرے سے گھن کرتے، ایک دوسرے سے کراہیت محسوس کرتے۔ یہ تو اللہ تعالی ہماری ستاری فرماتا ہے۔ اور عام طور سے انسان گناہ 4 وجہ سے کرتا ہے۔ بات توجہ سے سنیے، بات توجہ سے سنیے، عام طور سے انسان گناہ 4 وجہ سے کرتا ہے، 4 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
تو جب دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے، اس کے اندر گناہ کی ایک جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب شکاری اپنے شکار کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے بڑی غور سے دیکھتا ہے، پلک بھی نہیں جھپکتا، سانس بھی روک لیتا ہے، ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بڑی غور سے دیکھ رہا ہے، وہ ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو پہلا احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کس کو میسج کیا، میں کس سے فون پر بات کر رہا ہوں، میرے تعلقات کس سے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان گناہوں پر جرأت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جو تمہارے سینوں میں جو چیزیں ہیں پوشیدہ ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے۔ تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ رب العزت کی نظر میں سب کچھ ہے۔ تیسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں تم ایک ہوتے ہو، جہاں تم دو ہوتے ہو تو وہ تیسرا ہوتا ہے، جہاں تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے، جو تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور چوتھی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب والد فوت ہو جائے، ابا کا انتقال ہو جائے، تو بیٹا نافرمانی کرتا ہے، بیٹا جری ہو جاتا ہے، نڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتا ہے کہ کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کون مجھے کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو جب دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی جواب سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، اس کی جو داروگیر ہے وہ بڑی سخت ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، عذاب کا کوڑا برسا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اس کے جکڑنے کی برابر کوئی جکڑنے والا نہیں ہے۔ تو رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آج میری بازوؤں میں طاقت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے۔ اور آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر سب درج ہو رہی ہیں، چاہے جلوت میں کریں، ظاہری گناہ کریں، باطنی گناہ کریں، ہر ایک نامہ اعمال کے اندر ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت 4 گواہ پیش کریں گے انسان کے اعمال کے اوپر، انسانوں کے اعمال کے اوپر 4 گواہ پیش کریں گے۔ پہلا گواہ خود انسان کا نامہ اعمال ہوگا،
جب مجرم गुनहगार अपने नामा अमल को देखेंगे तो कांपेंगे, घबराएंगे और कहेंगे कि ये कैसी किताबें हैं हमारी बदबख्ती, ये कैसी किताब है कि जिसने हमारे न किसी छोटे अमल को छोड़ा है न किसी बड़े अमल को छोड़ा है, जो भी हमने किया है सब इसके अंदर दर्ज है, लिखा हुआ है। तो नामा अमाल में जो कुछ हम आज कर रहे हैं सब सामने आ जाएगा बरोसे क़यामत। दूसरे जो है गुनाह और नेकी लिखने वाले फरिश्ते, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि वो याद रखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे हर अमल की खबर रखते हैं। यअलमून मा तफ़अलून, जो हम करते हैं वो जानते हैं, लिख रहे हैं। दूसरे गवाह वो हैं। और तीसरे गवाह इंसान के खुद आज़ा हैं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज हम उनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे, हम उनके हाथों से बात करेंगे, उनके जो पैर हैं वो गवाही देंगे उस चीज़ की जो वो करते थे। तो अल्लाह ताला बरोसे क़यामत मुँहों को सील कर देंगे कि जिस तरह ये दुनिया के अंदर स्टेटमेंट बदल देता था, आज नहीं चलेगा वो काम। आज नहीं चलेगा कि दुनिया के अंदर हम बात बदल दिया करते थे, धोखा दे दिया करते थे, आज वो नहीं चलेगा। अल्लाह ताला मुँहों को सील कर देंगे। ये खुद इंसान के आज़ा इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। इंसान इनसे झगड़ेगा, लिमा शहिदतुम अलैना, कि तुमने मेरे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी। तो अल्लाह ताला उनको गोयाई अता फरमाएंगे, क़ुव्वत गोयाई। अंतक़ना अल्लाह, अल्लाह ताला उनको बोलने की ताकत देंगे। और अल्लाह ताला की वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है, बोलने की ताकत दी है। तो तीसरे गवाह खुद इंसान के जो है आज़ा हैं, जिनको आराम देने के लिए इंसान ने गुनाह किए हैं, वो खुद उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, वो सुल्तानी गवाह बनेंगे। और चौथी जो गवाह है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ज़मीन है। हम गुनाह के जिस हिस्से पर, ज़मीन के जिस हिस्से पर गुनाह करते हैं, वो ज़मीन हमारा मंजर कैच कर लेती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के नस्ब किए हुए कैमरे हैं। हर जगह इंसान जहाँ भी गुनाह करता है वो मंजर कैच कर लेती है। अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत ज़मीन को कहेगा कि तू भी बता तेरे पेट के ऊपर क्या गुजरी है। बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, कि उस दिन ये ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी, नशर करेगी कि हमने इसके ऊपर क्या क्या किया। सब कुछ हमारे सामने, बिल्कुल सामने खुल के आ जाएगा। तो चार गवाह पेश होंगे। पहला नामा या अमाल, दूसरे किरामन कातिबीन, तीसरे इंसान के खुद आज़ा, चौथे ये ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं। चार गवाह पेश होंगे। इंसान मुकरेगा, नहीं मुकर सकेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, गुनाहों का एक ही हल है कि बस उन्हें छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है गुनाहों का। एक शख्स इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और एक अजीब दरख्वास्त की कि हज़रत मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसा तरीक़ा और तजवीज़ मेरे लिए मुझे बता दीजिए कि मैं गुनाहों का मुर्तकिब होता हूँ और मुझे डर भी लगता है, मैं गुनाह भी करता रहूँ और मेरी जान बच जाए, मुझसे कोई मुआख़ज़ा ना हो, कोई मेरी पकड़ ना हो क़यामत के दिन। तो अल्लाह वाले बड़े दाना बीना होते हैं, बड़ी बसीरत वाले होते हैं। वो धक्के नहीं देते, प्यार से मोहब्बत से समझाते हैं, दिल में बात को बिठाते हैं। तो हज़रत ने कहा कि बताता हूँ। तो वो बड़ा खुश हुआ और बात सुनने के मूड में आ गया। तो हज़रत ने फरमाया कि पहली तजवीज़ ये है कि अगर तुझे गुनाह करना ही है, उसने फरमाइश क्या की थी कि मुझे कोई ऐसा तरीक़ा बता दो कि मैं गुनाह भी करता रहूँ, मेरी जान बच जाए, मेरा मुआख़ज़ा ना हो, मेरी पकड़ ना हो। पहली तजवीज़ इरशाद फरमाई कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह ताला की निगाहों से ओझल होकर छुप कर गुनाह कर लिया करो। तो उस नौजवान ने कहा कि हज़रत ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसकी निगाह से छुप जाऊँ, ओझल हो जाऊँ, ये तो मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरी तजवीज़ इरशाद फरमाई
کہ تم پھر اللہ رب العزت کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اگر تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو، گناہ کرنا چاہتے ہو اور تمہیں عذاب بھی نہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اور بروز قیامت یہ کہہ دینا کہ اللہ تیرا رزق بھی نہیں کھاتا تھا، تیرا رزق بھی نہیں کھاتا تھا اور تیری بات بھی نہیں مانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رزق چھوڑ دوں؟ اگر میں رزق چھوڑوں گا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ میں تو مر جاؤں گا۔ تیسری تجویز ارشاد فرمائی کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ زمین و آسمان یہ کائنات اللہ کا ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے، یہ اس کا ملک ہے، اور بادشاہ کے ملک میں اس کے نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی زمین و آسمان سے باہر نکل کر گناہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی عجیب انداز میں اس کو بھی ارشاد فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان، کہ انسان اور جنات کی جماعت کہ تم اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکلو، نہیں نکل سکتے۔ اگر نکلو گے تو کسی دلیل سے نکلو گے، جیسے مچھلی کی گھڑے کی جو مچھلی ہوتی ہے یا کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے، بس اس کی زندگی وہی ہے نا، اس کی کائنات وہی ہے، نہیں نکل سکتی باہر، تو کہاں نکلو گے؟ تو اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین و آسمان سے باہر نکل کے گناہ کرو۔ چوتھی تجویز ارشاد فرمائی کہ جس وقت تمہاری موت کا وقت آئے، ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو ملک الموت سے کہنا کہ تھوڑا انتظار کرو، مجھے مہلت دو۔ تو اس نے کہا کہ اس کا تصور بھی نہیں، اس کا تو خیال بھی نہیں، مہلت نہیں مل سکتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پانچویں تجویز ارشاد فرمائی، پانچواں طریقہ یا تدبیر کہہ لیجئے، ارشاد فرمائی کہ جس وقت تمہارا انتقال ہو جائے، تم قبر میں چلے جاؤ اور منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے تو تم وہاں کہہ دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، جو آج ہم اپنے آفس میں یا گھر میں لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ بغیر پرمیشن کے کیسے آئے، بغیر اجازت کے کیسے آئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میری جرت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ چھٹی تجویز ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے اور قیامت کے دن جب تمہارے برے اعمال سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ، جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا، ضدی بن جانا کہ میں نہیں جاتا، زبردستی کرنا تم۔ تو نوجوان نے کہا کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں کے سامنے ضدی بن کے کھڑا ہو جاؤں، ضد کرنے لگوں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو جب اس نے یہ جملہ کہا کہ میری کیا حیثیت ہے، حضرت نے سوچا کہ اب لوہا گرم ہے، اب توا گرم ہے، اب چوٹ مارنے کا وقت ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، ابراہیم ابن حدم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب تمہاری کوئی حیثیت اور تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر تم اتنے بڑے پروردگار کی رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جب نوجوان نے یہ سنا تو اسی وقت اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کر لی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اور پکی سچی زندگی گزارنے کا عہد کر لیا اسی وقت دل کے اندر۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، ہماری بھی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اسی کی زمین میں و آسمان کے اوپر، جی کیا حیثیت ہے ہماری؟ اس لیے گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ گناہ کے اندر بہت بے چینی ہے، بہت پریشانی ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی کامیابی سے گناہ کر لے، آج تو کامیابی سے گناہ کرنے کے آلے موجود ہیں۔ سب سے بڑا آلہ تو موبائل ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بتایا کہ کن کن وجوہات سے انسان گناہ کرتا ہے، ان میں سے ایک آلہ موبائل بھی ہے بڑی کامیابی سے، لیکن گناہ کے اندر جو ہے بے چینی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے۔ گنہگار انسان کی اللہ رب العزت اس کی جو ہے پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں، وہ پریشان رہتا ہے۔
गुनाह के अंदर राहत और सुकून नहीं है। मसीह उल उम्मत हज़रत मौलाना आसिफ मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई थी कि तुम चाहे कितने भी गुनाह करके देख लो, अल्लाह ने अगर तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम ना बना दिया तो कहना। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं ऐसे शख्स की जो गुनाहों पर गुनाह करता है और उसे तौबा का एहसास नहीं, तौबा का उसे एहसास नहीं। ये ना समझे कि जो बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम अगर तुम उनकी अंदरूनी ज़िंदगी देखोगे तो उसी वक्त तौबा कर लोगे। ऐसी उनकी तड़पती हुई रातें होती हैं। तो अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं। ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी गुनाहों की सज़ा देते हैं, आखिरत की जो सज़ा और पकड़ है वो तो है ही अपनी जगह। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाहों से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। तौबा में इस्तिग़फ़ार में फ़र्क है। आदमी अपने दिल के अंदर शर्मिंदा हो कि मैंने कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसा कैसा वक्त गुजारा अल्लाह की नाफरमानी करके, उस पर शर्मिंदा हो, ये इस्तिग़फ़ार है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना इस्तिग़फ़ार है, और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करना ये तौबा है। तो दोनों चीज़ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौबा के इंतज़ार में है, वो गफ़ूरुर रहीम है। देर हमारी तरफ से हम तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों से तौबा करें। यहाँ से जो है ये अहद लेकर उठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे और पाक व साफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये मस्जिद में यही संडे के दिन ईशा की नमाज़ के बाद तफ़सीर कुरान का आगाज़ यानी शुरुआत हो चुकी है। एक उसका हिस्सा हो भी चुका है। तो हर हफ्ते संडे के दिन ईशा की नमाज़ के बाद कुरान करीम की